تابع ہو گئے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اپنے ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل، جانور کو لٹاتا ہے گردن پر چھری پھیرنے کے لیے، ان کو الٹا لٹایا تاکہ آنکھیں آنکھوں کے سامنے نہ ہو، کہیں باپ بیٹے کی محبت اس حکم کی تعمیل میں حائل نہ بنے۔ بیٹے کو لٹایا الٹا اور چھری اٹھائی، اللہ کا حکم پورا کیا، چھری پھیر دی، لیکن چھری، ابراہیم تو بھی میرا بندہ، میرا حکم ماننے کے لیے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہ چھری بھی میری فرمان بردار ہے، اس چھری نے بھی وہی کرنا ہے جو میرے رب نے اس کو کہنا ہے۔ رب نے چھری کو کاٹنے سے منع کیا ہے، کون ہے جو چھری سے کسی چیز کو کاٹ سکے؟ جیسے ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا اللہ کے حکم کے لیے، وہاں آگ کو اللہ نے حکم دیا، آگ نے جلانا چھوڑ دیا، یہاں چھری کو ابراہیم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، اللہ نے چھری کو کاٹنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب پورا کر دکھایا۔ آپ کو جو خواب آیا تھا، جو حکم آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رؤیا الانبیاء وحی، صحیح بخاری عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہے، عام انسانوں کا خواب نہیں، انبیاء کا خواب۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچایا اور ان کی جان بخشی کے لیے ہم نے ایک دمبا جو بہت بڑا ذبیحہ ہم نے بھیجا۔ حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینگ والا بڑا موٹا تازہ بکرا ان کے بدلے میں عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس ذبیحے کو ذبح کیا۔ اب یہاں پر انسان نتیجے کو نہ دیکھے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، رب کے حکم کو دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کیا، یہ قربانی ہے، یہ ان کی شہادت ہے، آگے جلے نہیں، بچ گئے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ابراہیم کا کام نہیں تھا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی، بیٹا ذبح نہ ہوا، یہ ابراہیم کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، نتیجہ یہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو حکم آیا ہے